ناظرین آداب، آج ہمارے ساتھ ہیں پدم بھوشن ریتا گنگولی صاحبہ۔ ریتا گنگولی صاحبہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود بہت اچھی سنگر ہیں اور خود انہوں نے دروپد، خیال، ٹھمری، غزل یہ سب چیزیں گائی ہیں، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ بیگم اختر صاحبہ کی شاگردہ بھی ہیں۔ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، آپ کا خیر مقدم ہے ریختہ میں۔ ریختہ کے دیکھنے والے سامعین کو بھی میں آداب پیش کرتی ہوں۔ ریتا جی، آپ سے بیگم اختر کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ سے یہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ موسیقی کی تعلیم آپ نے کب لینا شروع کی، اور کیا آپ کے گھرانے میں، آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا رواج تھا؟ آپ سے پہلے کوئی گانے والے لوگ تھے؟ جی نہیں، بالکل خالص برہمن بنگالی گھر کی میں میرے والدین ہیں، لیکن میری پیدائش پرورش لکھنؤ کی ہے۔ پہلا خط ہم نے اردو سیکھا، پہلی مذہب میں نے اسلام سمجھا، اور پلی بڑھی میں 100% مجاز لکھنوی کے گھر۔ وہ ان کی بہن صوفیہ یعنی جانسار اختر کی جاوید کی والدہ، یہ لوگ دونوں دوپٹہ بدل سکھیاں تھیں، تو ہم دونوں ایک ساتھ ہی تقریباً پیدا ہوئے تھے اس وقت۔ اب تو میرے خیال سے جادو ہم سے چھوٹا ہے، لیکن ہم لوگ پیدا ایک ہی وقت ہوئے تھے۔ تو وہیں پر وہ چھوڑ کے جاتی تھی، وہ لوگ کھادی اور پہ کام کرتی تھی اس زمانے میں، تو بہت انوالو تھے یہ لوگ۔ اور ہمارے خاندان میں 14 پیڑھی میں کسی نے نہ گایا نہ بجایا۔ یہ میری کیسے ہو گئی مجھے پتہ نہیں، لیکن کائستوں کے گھر اور بنگالیوں کے گھر لڑکیوں کو ضروری اس موسیقی کا تعلیم دیا جاتا تھا، اور ابھی بھی ہے، تاکہ شادی ٹھیک ہو جائے۔ جی، تو مقصد یہی ہوتا تھا۔ بہرحال میری بچپن کی تعلیم گوپیشور بینرجی دھروپد سے ہوئی۔ میرے والد بہت شوقین تھے اور موسیقی کی سمجھ تھی، یہاں تک کہ بڑے غلام علی خان صاحب کو پاکستان سے ہندوستان واپس لانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ چاہتے تھے، اور لکھنؤ میں تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ میوزک کلب شروع کیا بھات کھنڈے کے ساتھ۔ تو بہرحال انہوں نے تب منع نہیں کیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کبھی بھی ہم سیریسلی نہیں گائیں گے۔ جی، اب جب سیریسلی گانے لگے تو ناراض ہو گئے، بولنے لگے بیٹا ہمارے خاندان میں یہ سب کام نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ جب اگر آپ سیکنڈ آئیں تو اس کے بعد گانا بجانا سب بند۔ وہ بہت خراب تھا میرے خیال سے، کسی ماں باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بچی پہ اتنا زور نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا کہ آپ فرسٹ آتی رہی۔ فرسٹ آئی، اللہ کا کرم ہے مجھ سے کہ کبھی سیکنڈ نہیں آئی زندگی میں، اور پوسٹ گریجویشن تک آرام سے چلی گئی، پی ایچ ڈی بھی ہو گیا، کیونکہ میرا یہ شرط تھا، وعدہ تھا والد سے۔ لیکن میں اپنے کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ ایسے مائع ناز لوگوں سے مجھے تعلیم ملنے کی فخر حاصل ہے۔ شمبھو مہاراج جی جو کہ صرف کتھک کے نرتک ہی نہیں تھے، بہترین گانا گاتے تھے، اور یہ انہوں نے کہا نہیں کبھی، لیکن بھیم سین جوشی کی پہلے استاد تھے، انہوں نے ان سے ہی پہلے تعلیم لی تھی۔ بہرحال ان سے بھی میں نے سیکھا۔ یہ ٹھمری کی طرف رجحان شمبھو مہاراج جی کے پاس سیکھنے سے ہوا، اچھا، جہاں سے سدھیشوری دیوی تب دلی آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی بہت سارے کینڈیڈیٹس آئے تھے، بھارت سرکار نے بہت تگڑا اسکالرشپ اعلان کیا تھا، جی، تو سیکھے ہوئے مائناز لوگ، بہت مائناز لوگ آئے تھے جو آلریڈی گا رہے تھے، ان سے تعلیم لینے کے لیے۔ انہوں نے مجھے چن لیا، انہوں نے کہا کہ ایک مورتی کو پگھل کے پھر دوبارہ مورتی نہیں بنایا جا سکتا، یہ کچی مٹی ہے، اس کو میں لوں گا۔ اس طرح سے ان سے میں گنڈا بن شاگرد۔ اچھا، وہاں سے آپ کی موسیقی کی ایک طرح سے سیریس موسیقی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ان کے ساتھ ایک بار لکھنؤ میں گانا گانے گئی تھی،
हम गाना, मेरा क्या गाना था, सिद्धेश्वरी जी के पीछे बैठना था। ये राजन साजन मिश्रा जी के वालिद हनुमान मिश्रा और उस्ताद अहमद जान थिरकवा तबले पे थे। उस प्रोग्राम को बेगम अख्तर साहिबा ने सुना था हॉल में बैठ के। तो दूसरी बार जब वो दिल्ली आई, सीधा उनके पास गई और हमसे मांग लिया कि इस लड़की को आप दे दीजिए। तो वाकया अच्छा था। तो उन्होंने कहा मैं तो उसको 1.5 घंटा एक एक बोल बढ़ते हुए सिखाई हूँ, तुम क्या सिखाओगी? 3-3 मिनट के, नहीं 3-3 मिनट के रिकॉर्ड तुम क्या सिखाओगी? ताकि वही तो तालीम चाहिए। अब सीख तो चुकी है, लेकिन पेश करने का अंदाज मैं सिखाऊंगी। बहरहाल इसमें कोई, अब उन्होंने कहा तो ऐसे नहीं देंगे, गंडाबाद हो ये तमाम। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि सिद्धेश्वरी देवी पहली औरत हैं जिन्होंने किसी को गंडा बांधा। औरतों का गंडा बांधने का रिवाज था नहीं। वो भी उन्होंने गंडा इसलिए बांधा क्योंकि शंभू महाराज जी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, इसको गंडा बांध के सिखाओ, एक नई चीज़ शुरू होगी। फिर उन्होंने बेगम साहब को कहा कि मैंने देखो गंडा बांधा। साथ हालांकि उनके खलीफा थे, शकूर खां साहब थे, जो कि वहीद खां साहब किराने वाले के वो थे, चिराग थे। तो उन्होंने कहा इस तरह से मेरा वो सारा सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब आप बेगम अख्तर की शागिर्दा हुई तो ये गंडे की रस्म दोबारा अदा की गई बेगम अख्तर के साथ या नहीं? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। क्या हुआ जब वो आई बेगम साहब से मिलने के लिए, तो सिद्धेश्वरी जी ने सिखाया भी था। और गंडा, देखिए इसके बारे में मिसकंसेप्ट बहुत लोगों को है। वो समझते हैं कि उस्ताद को खुश कर दिया, एक कपड़ा दे दिया या शेरवानी दे दी या कुछ गहने दे दिए, कुछ मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया, हाथ में धागा बांध दिया, हो गया। नहीं, वो नहीं है। गंडा बांधने का मतलब ये है कि अच्छे मायना समझदार लोग जो हैं, जिनको इल्म है, वो इल्मी कस्बी लोगों को बिठाया जाता है। उनके सामने उस शागिर्द जो होने वाली है उनको सुनाया जाता है। फिर वो गंडा बांधती है ये कह के कि इसके बाद जो गाएगी वो मेरा होगा। अब तक इतना ही जानता था, इसमें ऑनेस्टी है। फिर जब उनको लगता है कि अब शागिर्द गा सकती है, तो एक बार और ये रस्म होगा। सबको नारियल दिया जाएगा, नजराना दिया जाएगा, पान सुपारी दी जाएगी। फिर अब ये जो बैठे लोग हैं उनके सामने अब गाएगी। वो जो गाएगी, इट्स ए टेस्ट ऑन द टीचर। वो जो सुन रहे हैं वो कुछ और भी पूछ सकते हैं जी। वरना इस तरह से रस्म अदा, तब आप कह सकते हैं कि हम गंडा बन शागिर्द। अच्छा, गंडा बांधने का मतलब ये हुआ कि जब उस्ताद को ये लगे कि हाँ ये शागिर्दा अब गा सकती है और वो जो रिवायत है, जिस रिवायत से मैं जुड़ी हूँ, उसको ये आगे बढ़ा सकती है, जी। तब ये उस्ताद और शागिर्द का एक तरह से रिश्ता वहाँ से शुरू होता है, कायम होता है एक्चुअली। और तभी नजराना होता है। अच्छा। उससे पहले कोई भी उस्ताद कुछ नहीं लेती है और लेता है, उसूल नहीं है। जब आप गंडा असली बांधते हैं कि आप तैयार हो गए हैं, तो आप गुरु दक्षिणा देना है। वो गुरु क्या मांगे। हम जब बेगम साहब के साथ ही बैठे तो उन्होंने कहा कि बेटा, असल में बेगम साहब गाती थी, बेहतरीन हारमोनियम बजाती थी। हारमोनियम बजाना उस ज़माने में, आज भी जो प्रोफेशनल गायिकाएं हैं वो कोई नहीं बजाते। अगर गौर करें तो अपने हाथ से कोई हारमोनियम नहीं बजाता है, कोई और बजाता है। सिद्धेश्वरी जी भी नहीं बजाती, गिरजा देवी गा रही हैं वो भी नहीं बजाती हैं, कोई भी नहीं। किशोरी आमोणकर खुद हारमोनियम नहीं बजाती हैं। जो प्रोफेशनल गाने बजाने वाले हैं। लेकिन आप बजाती हैं? नहीं, कुछ वीडियोस मैंने ऐसे देखे जिसमें वो बहुत पुरानी है। ऐसा है कि उन्होंने उस ज़माने में रेडियो में हारमोनियम अलाउड नहीं था। एक संगीत सम्मेलन, अम्मी बहुत नाखुश थी, हारमोनियम तो उनको बजाने नहीं दिया गया। और ये तारीख की बात है, आचार्य बृहस्पति जी तब प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव थे, ही वाज द चीफ प्रोड्यूसर। तो उन्होंने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया कि अलाउ नहीं। वो प्रोग्राम उनके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हुआ।
تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تم نذرانہ دینا چاہ رہی تھی نا، تو لاؤ. میں نے کہا بولی دے دو گی؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو نے کہا ہارمونیم دے دو. تو میں نے دے تو دیا. بعد میں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیوں بولا. یہ جو ہارمونیم، اگر ابھی آپ کوئی بھی غزل والے نہیں دیکھیں گے جو ہارمونیم خود نہیں بجاتا ہے، کیونکہ اب جب آپ کا طرز بدلتا ہے تو آپ کے ہاتھ کے پاس نوٹ ہے، وہ سہارا ملتا ہے. وہ سہارا اگر چلی جائے، اور اگر اس میں مورچھنائیں گانی ہیں، مورچھنائیں یعنی ایک راگ سے آپ دوسرے راگ چلے گئے، ایک ٹونک سے دوسرے ٹونک میں چلے گئے، اس کے لیے بغیر ہارمونیم کا گانا بہت مشکل ہے. پورا سور ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کا جو جس میں آپ پیر رکھتے ہیں وہ چینج ہو گیا، تو پھسلنے کا ڈر رہتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے نتیجہ کہ آپ کی جو ریاض ہے چوگنی کر دینی پڑتی. اچھا ریتا جی، آپ کا اور بیگم اختر جی کا یہ جو رشتہ رہا استاد اور شاگرد کا، جی یہ کتنے سالوں تک رہا؟ آپ ان سے سیکھتی رہی؟ 9 سال میں سیکھتی رہی. اور بیگم صاحب نے اس کے علاوہ میری قسمت میں 8 ایسے استاد ہوئے جو اپنے فیلڈ کے آخری مانے جاتے ہیں، لیکن بیگم صاحب جیسی ایسی شخصیت میں نے کسی میں نہیں دیکھا. وہ لوگ مائناز ہستی ہیں، اپنے اپنے سبجیکٹ میں آخری ورڈ. لیکن بیگم صاحب نے کچھ بات تھی کہ اس کے لیے میرے من میں ایک، بچپن میں میں سنتی تھی، میرے والد کہتے تھے، ہم دلی میں آتے تھے کیونکہ میرے ماموں پہلے سلاٹ کے ایم پیز تھے، وہ فارورڈ بلاک کے تھے، جس کے ابھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جس جگہ کے، وہ تب بچے تھے، تو ہمارے ماموں وہ ریپرزینٹ کرتے تھے شیوڑی کو. ہم لوگ آتے تھے دلی. تو والد ایک بار ہم کو لے گئے تھے نظام الدین اولیاء صاحب کے. تو اولیاء صاحب کو سلام کرنے کے بعد، حالانکہ ہمارے والد اسٹانچ کمیونسٹ تھے، وہ ہمارے گھر میں کبھی چراغ جلتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کے جتنے بھی اچھے دوست تھے سبھی مسلمان تھے. جیسے صدیق حسن کدوئی صاحب جو منسٹر بنے اس کے بعد میں، یہ لوگ سب دوست تھے. یہ سب مل کے اولیاء صاحب، کیا ایک ان لوگوں کی گفتگو تھی جس کے لیے کچھ شرط ورط لگی تھی، وہ لوگ سب چلے گئے تھے اولیاء صاحب کو دیکھنے کے لیے. سلام کرنے لے گئے تھے ایسا نہیں، گئے تھے کچھ واقعہ جاننے کے لیے. کیا میں بہت چھوٹی تھی، یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ وہاں سب لوگ سلام کر رہے تھے، سب لوگ رو رہے تھے، سب لوگ سر پیٹ رہے تھے. یہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرئنس آف اے اسپریچول پلیس. پھر اس کے بعد ابا ہمارے ہاتھ پکڑے اور لے گئے حضرت امیر خسرو کے پاس. انہوں نے کہا بیٹا یہ جو مزار ہے یہ ہندوستان کی جو موسیقی ہے آج تا عمر اس کی پر انڈیٹڈ ہیں، کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن، ستار ہو، خیال ہو، قوالی ہو، یہ تمام چیزیں اس حضرت کی بیت ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں کیوں نہیں، ان کا الگ گھر کیوں نہیں؟ نہیں یہ تو استاد ہیں نا، اولیاء صاحب کے استاد ہیں، ان کے استاد ہیں اولیاء صاحب. پھر انہوں نے کچھ کہانیاں اپنے حضرت امیر خسرو کے بارے میں انہوں نے سنائی، کہانی کر کے. وہ یقین کرتے تھے، میں نہیں مانتی ہوں، لیکن خوبصورت کہانیاں ہیں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ استاد اور شاگرد کا ایک نایاب رشتہ ہے. میں جب امی کے پاس آئی تو اچانک وہ تمام واقعہ مجھے یاد آیا. وہ تو بچپن کی بات ہے. تو میں نے یہ سلسلہ سوچ لیا تھا، تب تو نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی چلی جائے گی، لیکن مجھے بھی ان کی ایسی خدمت کرنی چاہیے. موقع انہوں نے دیا نہیں، وہ بات الگ. لیکن انہوں نے ایک ہی بات ہمیں کہی تھی بیٹا، حالانکہ ان کو جو بھی ان کے پاس سیکھنے آتا تھا بہتوں نے سیکھا ہے، یہ بات غلط ہے کہ صرف 1-2 لوگ سیکھیں، بات سچ نہیں.
गंदा बात के भले ही न सीखा हो, कोई भी उनके पास आते थे तो उनको ज़रूर सिखाती थी एक दो चीज़ जी हमें। लेकिन हम लोग को ये कहती थी कम से कम हमें कि बेटा नकल ना करो। तो उनके इंतकाल के बाद 10 साल लग गई अपने को शख्सियत को ढूंढने के लिए कि मैं उनकी तरह न अवल नकल तो नकल ही होता, वो भी नकल अच्छा होना बेगम अख्तर का करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और बेवकूफ़ाना हरकत है कि बेगम साहब का नकल करके गा रही हैं, वो हो नहीं सकता है। लेकिन वो उनकी ममानियत थी कि नहीं नकल नहीं करोगी। शागिर्द नहीं है उसका सबूत ये है कि वो लोग नकल करके गाते हैं, तो मैं मन मन में हंसती हूँ कुछ। वो कहती थी रूह को समझो, ये ज़रूरी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेटा जब तक गज़ल को तुम समझोगी नहीं, एक गज़ल पढ़ने से पहले उस शायर के कम से कम 20 और गज़लें तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए, नहीं तो नहीं गा सकोगी। फिर उन्होंने मुझे तालीम दिया किस तरह से तर्ज बिठानी चाहिए, किस तरह से मीटर समझनी चाहिए और किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो। अच्छा रीता जी, जब आपने गाना शुरू किया तो बेगम अख्तर की गाई हुई गज़लें जो बहुत मशहूर हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें आपने गाई जो बेगम अख्तर। देखिए द मोमेंट अनाउंसमेंट होता था ट्रेन बाय बेगम अख्तर, पहले ही ए मोहब्बत चिटा जाता था। आज भी आती हो? अभी भी जी। लेकिन मैं बोलती हूँ वो तो ए मोहब्बत तो मेरे लिए रामधुन है, वो बगैर गा के मैं उठूंगी नहीं, इंतज़ार करिए वो आखिरी में होगा। और कुछ मेरी सुन लीजिए। तो 2-4 चीज़ मैंने अपने लिए कसम खा ली थी कि किताब रेफर नहीं करूँगी। अच्छा। ये उन्हीं की नसीहत थी और मुझे ये पसंद नहीं आता है कभी भी कि कोई भी गाने वाले हों, किसी और इंसान की तख्लीकी काम आप उठा रहे हैं, इतना भी जहमत नहीं करेंगे कि उसको याद कर ले, तो आप गा कैसे सकते हैं? शायरी तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छी है तो दिल में उतरेगी। किसने हक दिया आपको? किसी और इंसान के तख्लीकी काम को आप ऐलान कर रहे हैं, हम मौसीकी का रंग भर रहे हैं और आपको याद नहीं। सामने किताब रखी हुई। मुझे लगता है कि शायरों को इतराज़ करना चाहिए, तौहीन है मेरे हिसाब से। तो रीता जी, अगर हम आपसे ये दरख्वास्त करें कि आप थोड़ा सा ये सुनाएं है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो वो बात नहीं बनेगी ना बगैर साथ। थोड़ा सा। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है आज कुछ बात जो शाम पे रोना आया है, मोहब्बत तेरी अंजाम पे रोना आया है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। क्या बात है। रीता जी, एक बिल्कुल ज़ाती सवाल आपसे करूँगा जी। बेगम अख्तर जी को लेके। आपने 9 साल का वक्त दिया है, 9 साल आप बेगम के साथ रही हैं। वो गायिका सारी दुनिया में उस तरह की आवाज़ न उससे पहले थी न उसके बाद मिलेगी। वो बहसियत औरत किस तरह की थी? क्या उनका वो एक जो एटीट्यूड आ जाता है बड़े स्टार्स में, वो सब चीज़ें उनके अंदर थी या नहीं? कुछ नहीं था वो एटीट्यूड। उनकी कोई भी चीज़ में घमंड के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंसानियत थी, बहुत ज़बरदस्त इंसान थी। हमें अभी भी याद है एक बार कुछ, मुझे उम्मीद है जो सुन रहे हैं उनको ख़राब न लगे, लेकिन ये बात सच है। एक बार कुछ लोग आए बाराबंकी से, तो उन्होंने कहा कि आपको पद्मा अवार्ड मिल गया, आप सरकार के करीब हैं, तो एक इल्तजा है। तो उन्होंने कहा आइए
انہوں نے بہت اچھے سے کھانا وانا کھلایا، ابا دونوں بہت ان کی خدمت کی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے مسجد میں یہ ہندو لوگ آ کے شیو پوجا کرنے لگ گئے ہیں، آپ کچھ کریے، یہ تو بند ہونا چاہیے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بیگم صاحب امید ہے آپ کچھ کریں گے۔ انہوں نے کہا میں معافی چاہتی ہوں، میں اس کے بابت کچھ نہ کہنا چاہتی ہوں نہ کچھ کروں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ مسجد میں آخرکار عبادت ہی تو ہو رہی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت انداز ہے، اٹ اسٹیبلشز شی واز ٹرولی سیکولر۔ یعنی مجھے لگتا ہے the total concept of Islam she understood very well۔ اور یہ میرا کہنا فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی اپنے کو جو مسلمان کہتا ہے، بیگم اختر کے بارے میں نکتہ چی کرنے سے پہلے ایک بار اپنے دل کو ہاتھ لگا کے تھام لیجئے۔ کروڑوں لوگوں کو ایک حج نصیب نہیں ہوتا ہے، بیگم اختر صاحبہ کو 3 حج اور 1 عمرہ، تو یقیناً وہ بہت سمجھتی تھی، اپنے مذہب کو سمجھتی تھی، عزت کرتی تھی اور مذہبی صحیح معنی میں تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ چلی گئیں، جس دن چلی گئیں اس کے 7 دن کے اندر بہت ساری ایسے بیوائیں آئیں ادھر ادھر سے، اور ان کو بتا دیا تھا کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے تو تم ریتا کے پاس چلے جانا، جن کو چپکے سے مالی امداد بھیجتی تھی، جو ابا کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو میں نے ابا کو فون کیا، ابا کیا کریں؟ بولے بیٹا مجھے تو نہیں پتا تمہاری امی کیا کرتی تھی، ہاں دیتی تھیں مجھے پتا ہے، کس کو دیتی تھیں کیا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا 7 محرم کے 7 اور 9 دن میں شربت بانٹنا، یہ کپڑے انہیں کو بانٹنا، ان کا جو تھا وہ میں آج 40 سال سے کرتی آ رہی ہوں۔ پھر ان میں ایک بہت بڑی بات تھی کہ ان کے سامنے، ان کے محفل میں جہاں ہم لوگ سب بیٹھتے تھے، کوئی بھی آ جائے، کسی بھی اور انسان کے لیے گاسپ کرنا کی ٹوٹل ممانعت تھی، آپ نہیں کر سکتے تھے۔ چاہے وہ کوئی بھی بیٹھا، وہ کہتے تھے برائے مہربانی آپ یہ سب بات ہے آپ بعد میں کر لیجئے گا، یہاں مت کریے گا۔ یہ ان میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر کچھ چیز ان میں کم رہی ہے، حالانکہ یہ ٹپیکل آف گریٹ آرٹسٹ، ان کی زندگی میں کوئی گریز نہیں تھے، یا تو سفید ہے نہیں تو کالا ہے۔ اگر آپ ان کے نظر سے اتر گئے تو خیر نہیں۔ جی اگر ان کان کی، سبھی لوگ ہوتے ہیں، کان کی بہت کچی تھی، اگر ان کو کوئی چیز یقین ہو گیا جو کہ ان کے لائق نہیں ہے تو وہ دوبارہ مڑ کے دیکھتی نہیں تھی، اور جب جس کو چاہتی تھی ان کو بے پناہ عشق دیتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسی انسان بہت مشکل سے ملتا ہے۔ ریتا جی 1914 میڈم کی پیدائش ہے، جی آج 2014 ہے، اور ساری دنیا میں ان کی سینٹنری بنائی جا رہی ہے، 7 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں، اور سب سے نمایاں نام جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ آپ ہیں کہ آپ اس ٹریڈیشن کو بھی لے کے آگے چل رہی ہیں، خود بھی بہت اچھا گا رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیگم اختر کے نام سے آپ نے باغ بیگم اختر اکیڈمی آف غزل غزل، یہ میں اکیلی میں اسٹرے نہیں لوں گی، اس کے ساتھ کیفی صاحب ساتھ تھے، دلیپ کمار بھی رہے ہیں۔ دلیپ کمار تو ہمارے صدر تھے، وہ چیئرمین ہیں، اینڈ امیر غزل باش، کمار پاشی، یہ تمام لوگ، منموہن تلق، پھر اپنے جتنے بھی بڑے نام، احمد فراز، یہ سب ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی یہ مرضی تھی کہ ایک ایسی چیز بنایا جائے جس سے کہ صحیح معنی میں غزل گائکی، دیکھیے ہر 1 کلومیٹر میں آپ کو موسیقی کا کوئی نہ کوئی ادارہ مل جائے گا، لیکن پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں غزل کہیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس کے لیے شاعری سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ خط پڑھیں تب بات بنے، پھر شاعری تھوڑی بہت سمجھیں تو بات بنے۔ تو یہ تمام چیزیں کیفی صاحب کا بہت ساتھ تھا، امیر غزل باش جی کا بہت
نیلا فاضلی جی ہمارے ساتھ تھے. تو اس لیے ہر سال ہم صرف شاعر کو نوازتے ہیں. شاید ہی ہندوستان کے کوئی شاعر ہوں مایہ ناز جن کو ہم لوگوں نے نہیں نوازا ہے، تاکہ اگر شاعر نہ ہوں گے تو پھر غزل کیا گائیں گے. اور موسیقی میں جو جان ہے وہ تو شاعر ہیں، اس کو یاد کرنا، صحیح معنی میں سمجھ کے گانا. اب چراغ ایک الفاظ ہے، کوئی چراغ کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن ہر شاعر کے پاس چراغ کا مطلب کچھ اور، وہ سمجھنا بہت ضروری. اس کے لیے کچھ تو پڑھنا پڑے گا، اور کچھ نہیں، کسی اور انسان کے تخلیقی کام کو اٹھاتے ہیں. اتنا تو زحمت کریے کہ آپ اسے یاد کر لیجیے. بسم اللہ خان، استاد بسم اللہ خان پہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے کتاب لکھی، اور ان پہ پہلی کتاب آپ نے لکھی ہے، اور بیگم اختر پہ غالباً آپ نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے. کتاب بھی لکھی ہے، بیگم اختر پہ، اے محبت ریمنسنگ بیگم اختر. اچھا، ایک کتاب آپ کی بیگم اختر پہ 2008 کی بیسٹ سیلر ہے جی، اور ایک استاد بسم اللہ خان پہ ہے. دونوں اپنے اپنے میدان میں بالکل اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ دو کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں، اس میں بیگم اختر کی کتاب پہ کیا بیگم اختر کی زندگی صرف ہے، بسم اللہ خان کی صرف زندگی دکھائی ہے، یا اور چیزوں کو بھی آپ نے اس میں کمبائن کیا ہے؟ بیگم اختر کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ صرف کتاب نہیں، ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ایک فیچر فلم بنے گی. ڈاکیومنٹری تو ہم نے 1984 میں کر دیا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ ڈاکیومنٹری آفٹر ہر ڈیتھ. ایک جناب اسحاق صاحب نے بنایا تھا، ان کے جیتے جی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی، وہ خوبصورت ہے، لیکن اس میں ان کی بچپن وغیرہ نہیں تھا، لیکن بہت خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے. اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ جو ہم نے ڈاکیومنٹری 25 منٹ کی بنائی، یہ ان کی اپنی کہی ہوئی زندگی کے بارے میں انہوں نے جو کہا، اس کو بھی ریکنسٹرکٹ کر کے ہم نے پیش کیا. اور کتاب بھی وہی ہے، لیکن اس کے پیچھے دا ایولیوشن آف میوزک، غزل تک آتے آتے کیا ہے، پھر ان کی خاص گائی ہوئی غزلیں، ان کی میوزیکل ٹریٹمنٹ بھی ہم نے دیا ہے اس میں. اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیگم اختر صاحبہ جو پیدائشی جن کا نام تھا بی بی سید، اختری بائی فیض آبادی ہوا، اختری بائی فیض آبادی ان کے استاد نے بنایا. پھر ان کی نکاح کے بعد وہ بیگم اشتیاق احمد عباسی بنی. پھر ایک 8-9 سال کے لمبا وقفہ جو انہی گا رہی تھی. پھر جب ریزریکٹ ہوئی، جس کو ہم جانتے ہیں بیگم اختر، وہ آل انڈیا ریڈیو کے ایک پروڈیوسر تھے جن کا نام تھا ایل کے ملہوترا. انہوں نے بیگم اختر نام دیا. یہ 4 نام والی یہ جو ادبھت عورت ہیں، یہ جو سفر ہے پہلے نام سے چوتھے نام تک، یہ اس کتاب میں آپ نے. اور بسم اللہ، استاد بسم اللہ خان والی جو کتاب ہے، اب بسم اللہ خان صاحب کی زندگی آپ صرف تعریف لکھ کے تو کتاب نہیں بن سکتا، نہ عشق نہ مشق، کچھ نہیں، تو آپ کیا کریں. تو میں نے اسی بہانے فائدہ ہوا. جیسے بیگم صاحب کی کتاب میں ریسرچ ہے آن پروفیشنل سنگنگ ویمن، طوائفوں کی روایت، ان کی زندگی، ان کی تعلیم اس کے اوپر ہے، جسٹ ٹو پروو کہ وہ ان گھرانوں میں سے نہیں تھی. وہ سید گھرانے کی بیٹی تھی، شادی شدہ، باقاعدہ نکاح پڑھے ہوئے والدین کی بچی تھی. یہ پہلی بات. استاد بسم اللہ خان صاحب کی جب لکھنے لگی، مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلی مرتبہ سشیر وادیہ یعنی ونڈ انسٹرومنٹ پہ اچھا ریسرچ ہو گیا. تو شہنائی کی پوزیشن کہاں ملتی ہے، سامان کس طرح سے بجائی جاتی ہے، کیا کیا اور کمودنتیاں ہیں اس کے آس پاس، وہ سب ہے. پھر اس کے اوپر ایک اچھا ریسرچ بنارس پہ. اچھا جی، بسم اللہ خان اینڈ بنارس دا سیٹ آف شہنائی، اس پہ ایک چھوٹی سی ریسرچ آن بنارس ہے، ڈیٹیل ریسرچ آن شہنائی ہے، پلس ان کی کہانی. ریتا جی، ایک آپ صرف ریتا گنگولی نہیں بلکہ پروفیسر ریتا گنگولی بھی ہیں. نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں جو آپ رہیں،
वहाँ के क्या तजुर्बात हैं, कुछ शेयर करिए हम लोगों के साथ। देखिए, मैं तो मेरी कोई औकात नहीं इस दुनिया में। वो है ना, महादेवी वर्मा की एक कविता है, मैं नीर भरी दुख की मिली, विस्तृत नभ का एक भी कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास ये थी, उभरी कल थी मिट आज चली। तो मेरा भी ऐसे ही औकात है, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंने दी है। जब मेरी पूरी तालीम और समझ इंडियन थिएटर के बाबत, मैंने कहा ना, मैं बहुत लकी हूँ। मेरे साथ जो भी रहे, जो भी जिनके साथ काम किया, वो सब मायनाज लोग थे। इब्राहिम अलकाजी साहब, जिनको मैं हिंदुस्तानी थिएटर की ऋषि मानती हूँ, उनके साथ काम सीखने का उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया कि क्या होनी चाहिए थिएटर वालों की तालीम। आज अल्लाह के करम से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में लोग एक चीज़ थिएटर ट्रेनिंग में रखते हैं, जिसका नाम है मूवमेंट। ये अल्फाज पूरे थिएटर के दुनिया में कभी भी नहीं था। ये एक मैंने इसको तैयार किया और समझाया, क्योंकि अगर आप स्पीच ले लें तो एक एक्टर थिएटर स्टेज पे जो भी कुछ करता है, इट कम्स अंडर मूवमेंट। इट इज़ अ हाईली टेक्निकली एनालाइज सब्जेक्ट। अब कौन कैसे सिखा रहा हो पता नहीं मुझे, लेकिन अभी मैं रॉयल एकेडमी ऑफ राडा, जिसे कहते हैं, ड्रामेटिक आर्ट्स में गई थी। हमें उन्होंने बहुत इज्जत दी। वो भी मानते हैं कि ये मूवमेंट का बहुत बड़ा आपका योगदान है। हिंदुस्तान में खैर नहीं, चूँकि मैं गाती हूँ तो वो हमें थिएटर वाले मानते ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जी। लेकिन ये मेरी देन है जो कि इससे रीता जी, बेगम अख्तर की 7 साला तकरीबात सारी दुनिया में मनाई जा रही हैं। रेख्ता ने भी ये कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, और आपने चूँकि 9 साल उनके साथ गुजारे हैं, कुछ यादें हम भी लोगों के साथ शेयर करें। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ख़त्म हो आपकी आवाज़ के साथ, जो बेगम अख्तर की कोई यही तो मुश्किल है, बहुत थोड़ा नहीं, बगैर साज की मुश्किल होती है। जी। आप हमारे नाम के साथ अब इतने बड़ा नाम जोड़ रहे हैं और हम एक साज भी नहीं दे रही, ये तो गलत बात। बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि आप जो गा लेंगी। आह को चाहिए एक पूर्ण असर होने तक, कौन जीता है कौन जीता है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए, आह को चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।